بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام عزت مآب جناب ڈائریکٹر خالد محمود بھارتی صاحب، پرنسپل صاحب جناب نجل اقبال اور تمام اساتذہ کرام، نیز چمستان علم و ادب لٹل ڈیفوڈل انٹرنیشنل اسکول کے چمکتے دمکتے ستاروں اور مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا لازم اور ضروری ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک بہت بڑے مفکر، مصلح قوم و ملت، جنہوں نے سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، علمی، ادبی، تہذیبی اور صحافتی ہر ایک میدان میں خدمات انجام دی، جن سے میری مراد سر سید احمد خان ہے. ان کا نام سید احمد خان اور خطاب جواد الدولہ عارف جنگ تھا. والد کا نام میر متقی اور والدہ عزیز النساء بیگم. سر سید احمد خان کی ولادت 5 ذی الحجہ، یاد کر لیں، 5 ذی الحجہ 1233 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1817 کو اپنے نانا خواجہ فرید کی حویلی جو دلی میں واقع ہے وہاں پیدا ہوئے. سر سید نے اسلامی تعلیم مولوی فیض الحسن، مولوی نوازش علی اور مولانا مخصوص اللہ سے حاصل کی تھی، اور انہوں نے اپنے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھا اور بہت سارے علوم حاصل کیے. بالآخر چونکہ وقت بہت کم ہے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، سر سید احمد خان نے منصفی کا امتحان 1840 میں پاس کیا تھا. سر سید احمد خان نے سائنٹیفک، ابھی جیسا کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کی تقریر میں سنا، سائنٹیفک سوسائٹی، اس کا قیام غازی پور میں 1862 میں قائم کی تھی اور اس میں ترجمے کا کام شروع کرایا تھا. 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا سارا سامان اور عملہ علی گڑھ لے گئے تھے. انہوں نے غازی پور میں ایک انگریزی مدرسہ 1863 میں قائم کیا تھا. انہوں نے علی گڑھ برٹش انڈیز ایسوسی ایشن 10 مئی 1866 میں قائم کیا تھا. یہ آپ کو جو تمام باتیں بتلائی جا رہی ہے بالکل تاریخی حوالے سے بتلائی اور محقق، اور یہ ریسرچ ہے، اس لیے اگر آپ اسے اپنے ذہن میں قید کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہی نوجوان اور معلومات اچھی ہوگی. موصوف نے سائنٹیفک سوسائٹی سے ہفتہ وار اخبار کا اجرا علی گڑھ میں سن 1866 عیسوی میں کیا تھا. بعد میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ رکھا گیا تھا. موصوف محترم 15 اگست 1867 کو جج کی حیثیت سے، جج کے حیثیت سے جب علی گڑھ سے بنارس گئے تھے تو علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹی کی ساری ذمہ داری راجہ جے کشن SCSI کے سپرد کی تھی. حکومت نے 1868 میں ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے 9 اسکالرشپ منظور کیے تھے اور اضلاع شمال مغرب سے سید محمود کا انتخاب کیا تھا. اور سید محمود کون ہیں؟ سر سید احمد خاں کے صاحبزادہ بیٹے. سر سید نے بھی بیٹے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا. اپنے سفر خرچ و قیام کے لیے سر سید نے اپنا کتب خانہ فروخت کر دیا اور ساتھ ہی گھر کو بھی گروی رکھ دیا. سر سید دفتر سے چھٹی لے کر، چونکہ آپ جج تھے، دفتر سے چھٹی لے کر 4 افراد یعنی اپنے دونوں بیٹے سید حامد و محمود اور خداداد بیگ اور خدمتگار چھچو کے ساتھ 1 اپریل 1859 کو بنارس سے انگلستان کے لیے روانہ ہوئے. موصوف محترم نے انگلستان میں ملکہ وکٹوریہ، ڈیوک چارلس ڈگلس کارلائل سے ملاقات کی تھی. موصوف معظم 1 سال 5 ماہ یعنی 17 ماہ لندن میں قیام کر کے ستمبر 1870 کو ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تھے. موصوف 2 اکتوبر 1870 کو بمبئی پہنچے اور اسی مہینے میں بنارس پہنچ کر اپنا سرکاری منصب سنبھال لیا. سر سید نے مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کی تیاری کے لیے کمیٹی خاصدار ترقی تعلیم مسلمانان بنارس میں قائم کی تھی.
سر سید نے لندن ہی سے تدابیر ترقی تعلیم مسلمانان کی اشاعت کے لیے ایک اشتہار چھپوا کر اپنے آنے سے پہلے محسن الملک سید مہدی علی کو بھجوا دیا تھا۔ موصوف انگلستان سے واپس ہونے کے بعد لوگوں کی اصلاح اور تہذیب و تربیت کے لیے تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا۔ تہذیب الاخلاق ان کا وہ ہتھیار تھا، وہ ایٹم بم تھا جو اس وقت کی حکومت کو للکارنے کے لیے اپنی تعلیمی لیاقت اور اپنی تحریر اور اپنی تصنیف کے ذریعے انہوں نے للکارا تھا، جس کی وجہ سے وہ تہذیب الاخلاق 3 مرتبہ بند کرا دیا گیا تھا۔ جو حکومت کے خلاف اس میں باتیں اور اس کے خلاف منصوبے جب اس میں چھپے تھے۔ موصوف نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد، آپ نے ابھی سنا مدرسۃ العلوم، اس کی جو بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی سن 1875 میں، اور 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن اس مدرسے کا افتتاح کیا گیا تھا، اور 1 جون 1875 سے تعلیم شروع ہو گئی تھی۔ 18 جنوری 1877 کو سپاہر کے وقت لارڈ لٹن وائسرائے و گورنر جنرل ہند نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ پہلے مدرسۃ العلوم 1875 میں، یاد کر لیں 1875 میں، اس کے بعد 1877 کو اسی کو تھوڑا بڑھا کر کے محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا دیا گیا، اور 1 سال کے بعد 1 جنوری 1878 کو کالج میں کلاس شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح مدرسۃ العلوم ترقی کر کے محمدن اینگلو اورینٹل کالج ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو علی گڑھ آپ نام سنتے ہیں، ان 2 مرحلوں کے بعد یہ تیسرا مرحلہ ہے، تیسری منزل گویا آپ کہہ لیں، تیسرا مرحلہ یہی 1920 میں، سن 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی، جسے آج پوری دنیا مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جانتی ہے۔ اور بہادر شاہ ظفر نے سر سید کے موروثی خطاب جواد الدولہ میں عارف جنگ کا اضافہ سن 1842 میں کیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ سر سید، نام تو جیسے سید احمد، سید خالد، سید ساجد کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن آپ سر کا جو خطاب دیکھتے ہیں وہ کب ملا تھا؟ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے حال میں منعقد ایک جلسے میں سید احمد کو 1888 میں نائب کمانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند دیا گیا، اور سید احمد سر سید احمد ہو گئے، سید احمد سے سر سید احمد ہو گئے۔ سر سید احمد خان کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لا کی اعزازی سند 1889 میں دی تھی۔ تمام چیزیں آپ کے سامنے تاریخی حوالے سے سن کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور سر سید احمد خان کا جو نعرہ تھا وہ ایک یہ تھا: قرآن ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، سائنس و فلسفہ ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یہ ان کا فلسفہ تھا۔ اور بس میں اپنی بات صرف 2 کوٹ، آخری 2 کوٹ پر میں سر سید احمد خان کی ختم کرتا ہوں، جو آپ نے انگلش اسپیچ میں بھی سنا، شاید سمجھ میں نہ آیا ہوں، میں اس کو اردو میں بتا دیتا ہوں۔ ہندوستان ایک دلہن کی طرح ہے جس کی 2 خوبصورت اور چمکدار آنکھیں ہیں، اور وہ 2 آنکھیں کون ہیں؟ ہندو اور مسلمان۔ اگر وہ آپس میں جھگڑتے ہیں تو خوبصورت دلہن بدصورت ہو جائے گی، اور اگر ایک دوسرے کو تباہ کر دے گی تو اس کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کوٹ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم اس دیش میں رہتے ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے اس کمیونٹی علم و ادب لٹل میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں 2 آنکھیں ہیں، اس لیے دونوں سے مل کر کے یہ لٹل بالکل چمکے گا۔ اور آگے میں اسٹوڈنٹ کے لیے صرف ایک کوٹ بہت ہی چھوٹا اور مختصر سا: چاند کے بغیر رات بیکار ہے، چاند کے بغیر رات بیکار ہے، اور علم کے بغیر ذہن بیکار ہے۔ تو آئیے میں ایک شعر: تیرے احسان رہ کر سدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو۔ شکریہ۔